اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو بنایا من صلصال من حمأ مسنون، ایک کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے۔ یعنی انسان کی جو پیدائش تو مٹی سے ہی ہے، اب مٹی کی مختلف سٹیجز، جس طرح اس مٹی کو انسان کے روپ میں دھارا گیا، ڈالا گیا، اس کی مختلف سٹیجز بنی۔ یعنی بعض جگہ قرآن مجید نے صرف مٹی کو بیان کیا ہے، اور بعض جگہ اس کی اگلی جو ادوار ہیں، سٹیجز ہیں، ان کو بیان کیا ہے۔ تو یہاں جو اس کی اگلی ہے، یعنی مٹی کو پہلے گوندا گیا، اس کو پھر سکھایا گیا، پھر اس کو پتلے کی شکل دی گئی، تو یہاں ان سٹیجز کا بیان ہے۔ اور بعض جگہ قرآن مجید میں صرف مٹی کا بیان ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ تو یہاں اب اس شرک کے اور توحید کے واقعات کے درمیان اس کو تخلیق آدم کے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد قرآن مجید میں مختلف جگہ پر یہ بیان ہوا ہے، تو وہاں کسی نہ کسی مقصد کے تحت بیان ہوتا ہے، یعنی سٹوری سنانا مقصود نہیں ہوتا۔ یہاں کفار کو یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو ہم نے انسان کو جب بنایا تو شیطان نے اپنی نافرمانی سے اپنے لیے جہنم کی جو سزا ہے وہ چن لی، اور تم بھی اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو۔ تم سمجھ لو شیطان تو جہنم میں بھاگا جا رہا ہے، تم بھی اس کی پیروی کر رہے ہو، اس لیے تم اس کو باز آ جاؤ۔ اس لیے ان کو یہ واقعہ دوبارہ سے یاد دلایا گیا۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس طرح بنایا، ایک کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور فرمایا اس سے پہلے ہم نے جنوں کو بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا، یعنی اس لیے وہ نظر نہیں آتے۔ دیکھیں اگر کہیں آگ لگی ہو، دھواں ہو تو اندازہ ہوتا ہے کہ آگ وہاں پہ لگی ہوئی ہے، اگر دھواں نہ ہو تو محض روشنی لپٹ ہوگی، وہ کسی کو نظر نہیں آئے گی، ہوا کی طرح، جیسے ہوا نظر نہیں آتی۔ اس طرح فرمایا ان جنوں کو ہم نے بنایا ہے انسانوں سے پہلے، اور ان کو بغیر دھوئیں کی آگ سے بنایا تھا، یعنی جن جو ہیں انسانوں کی پیدائش سے پہلے اس کرۂ ارض پر موجود تھے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، فرمایا جب تیرے رب نے، اس وقت کو بھی یاد کرو انسانوں، جب تیرے رب نے ان سے کہا، فرشتوں سے کہا، انی خالق بشرا، میں ایک انسان بنانے والا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، ایک کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں اس کو مکمل بنا لوں، اس کی نوک پلک درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ اب یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے، یعنی اللہ کی روح سے کیا مراد ہے، اللہ کے اس پتلے سے کیا مراد ہے بنانے سے، اور کس طرح سارا واقعہ ہوا، اس کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے۔ اور روح سے کیا مراد ہے، ایک اور جگہ قرآن مجید میں بیان ہوا، کل الروح من امر ربی، کہ روح جو ہے اللہ کا امر ہے، اللہ کے حکم میں سے ہے۔ اس روح کے انسان کے اندر پھونکنے کے بعد جو گوشت کا لوتھڑا ہے وہ انسان بنتا ہے۔ جب حمل ٹھہرتا ہے 4 مہینے وہ لوتھڑا رہتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ چوتھے مہینے اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، پھر وہ اس کے اندر روح پھونکتا ہے، یعنی وہ اس کے اندر اس انسان کو داخل کرتا ہے اس لوتھڑے میں جس انسان کا حساب ہونا ہے۔
اور موت کے وقت اسی انسان کو نکال کے لے جاتا ہے، اور یہ ڈھانچہ وہیں کے وہیں رہ جاتا ہے۔ اس ڈھانچہ، یہ قالب بنایا گیا ہے، ایک شکل بنائی گئی ہے جس کے اندر اس انسان نے آنا ہے، اور اسی انسان کو نکال کے فرشتے نے لے جانا ہے۔ وہ روح ہے۔ فرمایا پھر میں نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں یہ ڈھانچہ بنا لوں اور اس کے اندر اپنا وہ روح پھونک دوں، وہ ڈھانچہ انسان بن جائے، تو تم سجدے میں گر جانا۔ فسجد الملائکہ، تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، کلہم اجمعین، اجمعون سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا، جنات میں سے تھا، اور جنات انسانوں سے پہلے موجود تھے، لیکن اصول یہ ہے کہ جب ایک بڑی چیز کو حکم دیا جائے تو چھوٹی چیزیں خود بخود اس کے ماتحت آ جاتی ہیں۔ یعنی اگر کسی بڑے افسر کو بلایا جائے تو چھوٹے افسر خود بخود اس کے تحت آئیں گے۔ جب بڑی مخلوق کو حکم دیا گیا تو باقی مخلوقات خود بخود اس کے تحت آ گئیں کہ ان کو بھی سجدہ کرنا ہے۔ لیکن ابلیس نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سارے جنات سمجھ گئے تھے، جنوں نے سجدہ کیا، اور جنوں میں سے صرف ایک ابلیس تھا جس نے انکار کر دیا، ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ میں سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں بنوں گا۔ قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما لک اللہ تکون مع الساجدین، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم سجدہ کرنے والوں میں سے نہ بنے؟ قال، اس نے کہا، لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جو کھنکھناتے ہوئے گارے اور مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں خود ابلیس کا بیان ہے کہ میری جو خلقت ہے وہ آگ سے ہے، اور آگ افضل ہے، آگ مٹی سے اعلیٰ ہے، تو اعلیٰ کا کام نہیں ہے ادنا کو سجدہ کرنا۔ یعنی اس دلائل سے اللہ کے آگے دلیل بیان کرنے کی کوشش کی، تو یہاں اللہ نے واضح فرمایا کہ اصل چیز میرا حکم ہے، اصل چیز نہ آگ سے پیدا کیے جانا ہے اور نہ مٹی سے پیدا کیے جانا ہے، اصل چیز ہے میرے حکم کی پیروی کرنا۔ جو میرے حکم کی پیروی کرے گا وہ چاہے مٹی سے ہی کیوں نہ پیدا کیا گیا، وہ آگے بڑھ جائے گا، اور جو میرے حکم کی پیروی نہیں کرے گا، چاہے وہ نور سے یا آگ سے پیدا کیا گیا، وہ پیچھے رہ جائے گا۔ تو یہ مقصود تھا بیان کرنا یہاں پہ۔ اس نے کہا جی میں تو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میں تو یہ کام نہیں کر سکتا کہ اب اعلیٰ ہو کر میں ادنا کو سجدہ کروں۔ تو اللہ نے کہا کہ اصل میرا حکم اعلیٰ ہے، اس کو سجدہ کرنا سب کا بنتا ہے۔ اس نے اس سے انکار کیا۔ قال فاخرج منها، تو اللہ نے کہا تو بس ٹھیک ہے، تو نکل جا میری بارگاہ سے، فإنك رجیم، بے شک تو مردود ہے، تو ہمیشہ کے لیے اب مردود ٹھہرا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تم پر میری لعنت ہوگی قیامت کے دن تک، یعنی پوری جب تک قیامت نہیں آتی، یہ کائنات برقرار ہے، تو لعنت تیری برقرار رہے گی، تو میری رحمت سے دور رہے گا۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا اس موقع پہ کہ اے میرے رب مجھے اب قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اب ذرا اس پہ غور فرمائیں کہ یہ وہ موقع ہے جب اللہ کا غصہ عروج پہ ہے، اللہ کا جلال جو ہے عروج پہ ہے۔ عین اس وقت ابلیس دعا کرتا ہے اور اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اس لیے دعا کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں کی قبول کرتا ہے، فلاں کی نہیں قبول کرتا، فلاں نہیں، دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اب یہ اللہ کے ذمہ ہے، قبول کرے اس کی مرضی ہے، نہ کرے اس کی مرضی ہے۔ یعنی اس کا یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ گناہ گار کی دعا قبول نہیں کرے گا، کافر کی قبول نہیں کرے گا۔ اس سے بڑا کافر کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ابلیس سے بڑا کافر کیا ہوگا؟ اور موقع دیکھیے کہ جب اللہ کا جلال عین غضب جو غصے پہ عروج پہ ہے، اس موقع پر دعا کرتا ہے۔ وہ حقیقت سے واقف ہے، اللہ اس کی جانتا ہے، اور اللہ نے اس کو قبول کیا ہے، ریجیکٹ نہیں کیا، رد نہیں کیا۔ اس لیے کبھی بھی دعا مانگتے ہوئے جھجکنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ سے آگے مانگنا، اس میں کون سی شرم کی بات ہے؟ اللہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جیسے چاہے اس کو قبول کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہنا غلط ہے کہ گناہ گار کی دعا قبول نہیں ہوگی، کافر نہیں، کافروں کو قبول ہوتی۔ ابلیس سے بڑا کافر کیا ہے؟ قبول ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تیری دعا قبول کی اور تمہیں قیامت تک کی مہلت ہے۔ قال فإنك من المنظرین، اور کہا کہ بے شک تو جو ہے ان مہلت والوں میں سے ہے، تو انتظار کرنے والوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، جب تک کہ معلوم وقت نہیں آ جاتا قیامت کا، تمہیں میں نے کھلی چھٹی دے دی۔ اب اس نے کیا کہا؟ قال، اس نے کہا ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یہ ہوتی ہے گستاخی، نافرمانی۔ یعنی کلاس میں کوئی بچہ کھڑا ہو کے کہے استاد سے، جس طرح تو نے مجھے ناکام کیا، ایسے میں بھی تمہیں گالیاں نکالوں گا۔ استاد تو ناکام نہیں کرتا، استاد تو اس کرتوت کی وجہ سے فیل کرتا ہے نا۔
اور وہ کھڑا ہو کے یہ کہنے لگے استاد جی جس طرح آپ نے مجھے ناکام کیا نا اس طرح میں بھی آپ کو گالی نکالوں. پوری کلاس تو کہے کہ بیوقوف تو ہے, استاد نے تھوڑا اس کو زبردستی فیل کیا ہے, استاد نے تیرے کرتوت سے فیل کیا ہے. اب یہ چونکہ گستاخی پہ تلا ہوا ہے تو اللہ سے پھر کہا کہ یا اللہ جس طرح تو نے مجھے اغوا کیا, تو نے مجھے گمراہ کیا, لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, اب میں انسانوں کے لیے زمین میں گناہ کو مزین کروں گا, یعنی گناہ کو پرکشش بناؤں گا, گمراہی کو پرکشش بناؤں گا, ان کے لیے اٹریکشن پیدا کروں گا اس میں. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اور ان سب کے سب کو میں گمراہ کر دوں گا, یعنی اکیلا نہیں میں جاؤں گا جہنم میں. اب جس کی وجہ سے جن کی وجہ سے مجھے دھتکارا گیا ہے اب ان سب کو ساتھ لے کر جاؤں گا. الا عبادک منہم المخلصین, اللہ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا, میرے جو مخلص بندے ہیں وہ تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے. جو میرے بندے ہوں گے جو واقعی میرے ہوں گے میرے بن کے رہیں گے وہ تیرے نہیں بنیں گے. قال ھذا صراط علیہ مستقیم, پھر فرمایا اللہ نے کہ یہ ہے بندگی کا راستہ, سیدھا راستہ, یعنی میری بندگی کا, میری مان کر جینے کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے. میری نافرمانی کا راستہ سیدھا نہیں ہے, میری مان کر زندگی بسر کرنے کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, اور میرے جو بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے شیطان کو زبردستی کی قوت نہیں دی. شیطان زبردستی نہیں کر سکتا, ہاتھ پکڑ کر ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا, گناہ نہیں کروا سکتا, صرف خیال جو ہے دل میں ڈال سکتا ہے, وسوسہ ڈال سکتا ہے, آئیڈیا دے سکتا ہے, اس سے آگے اس کے بس میں نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. الا من اتبعک من الغاوین, سوائے ان کے جو تیری پیروی کریں گے, جو تیری پیروی کریں گے پر وہ جہنم میں جائیں گے. جو میرے ہوں گے وہ تیری پیروی نہیں کریں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, اور پھر جہنم کا میرا جو وعدہ ہے ان سب کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا. جو تیرے پیچھے چلیں گے وہ تیرے پیچھے پھر جہنم کے اندر بھی جائیں گے. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ, میں جہنم کے 7 دروازے ہیں, جہنم کے 7 دروازے ہیں. جنت کے کتنے ہیں؟ 8 ہیں. ایک دروازہ زیادہ ہے, ایک دروازہ آپ سب کے لیے ہے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے. اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ, ہر دروازے سے ایک خاص فرقہ جائے گا. دیکھیے جس طرح نیکیوں کے بعد لوگوں کی طبیعتیں ہوتی ہیں نا, کسی کو نماز سے زیادہ شوق ہوتا ہے, کسی کو روزے کا, کسی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا, کسی کو باقی نیکیاں تو کرتے ہیں, نہیں کسی نیکی کا زیادہ جذبہ ہوتا ہے اس کے اندر, تو وہ اسی راستے سے جنت میں داخل ہوگا. اس طرح برائیوں کے مختلف درجات ہیں, کوئی شرک کے راستے سے جائے گا, کوئی کفر کے راستے سے جائے گا, کوئی جھوٹ کے راستے سے جائے گا, کوئی منافقت کے راستے سے جائے گا. اس طرح کی چیزیں, یعنی جس کا جذبہ زیادہ ہوگا, جس گناہ کے اندر وہ زیادہ مبتلا ہوگا, جس گناہ کے پیچھے وہ زیادہ چلے گا, اسی دروازے سے اللہ اس کو داخل کرے گا اور اسی جہنم کے اسی درجے میں رکھے گا. ہر جہنم کے بھی درجات ہیں, ہر درجے کی سزا الگ ہے, ہر درجے کی مصیبتیں, ہر درجے کے مسائل الگ ہیں. اللہ پاک محفوظ فرمائے. ان کو بتا دو کہ جہنم کے بھی میں نے 7 دروازے بنائے ہیں, اور ہر دروازے میں سے اسی دروازے سے مطابقت رکھنے والا طبقہ ہے وہ اس دروازے سے داخل ہوگا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا, جنت کا ایک دروازہ باب الریان ہے, یعنی باب الریان جو اس میں روزہ دار داخل ہوں گے, یعنی جن کو روزوں سے زیادہ کون سے روزہ دار, جو روزے تو رکھنے ہیں, رمضان کے روزے تو فرض ہے سب نے رکھنے ہیں, نہیں جو اس کے علاوہ بھی جن کو روزوں سے مناسبت تھی, سال کے باقی اس کے اندر بھی جو روزوں سے محبت کرتے تھے, نماز فرض تو پڑھنی ہے اس میں سب برابر ہیں, وہ جو نفلوں کے اندر آگے بڑھتے تھے وہ نماز کے دروازے سے داخل ہوں گے. اسی طرح جہنم کے دروازے ہیں, کوئی شرک کا ہے, کوئی بدعت کا ہے, کوئی ضلالت کا ہے, کوئی جھوٹ کا ہے, کوئی غیبت کا ہے, اس طرح مختلف بڑے بڑے جو 7 درجہ بڑے بڑے گناہ ہیں, انہی میں سے اللہ پہ ان کی مراد سے داخل کریں گے, اسی قسم کی ان کو سزا ملے گی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اب آگے اللہ نے جنت کا بیان کیا ہے تو انشاءاللہ کل ہم بیان کریں.